السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری بیوی مجھے اولاد پیدا نہیں کرنے دیتی۔ امریکہ سے بھائی کا انجینئر صاحب سے مشورہ۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے وائف کو طلاق کن باتوں کی وجہ سے دے سکتے ہیں، اور لائیو کوشچن فرام انجینئر محمد علی مرزا۔ یہ جو طلاق کا معاملہ کافی زیادہ جو آج کے ڈیٹ میں لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، اور اس کا ریزن کیا ہے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور آپ کو جو طلاق ایک بہت آسان سا معاملہ لگتا ہے، یہ بہت آسان معاملہ نہیں ہے۔ ایک تو سب سے پہلے کہ آپ ذہنی طور پر اس چیز سے پرہیز کریں کہ آپ اپنی شریک حیات کو جب آپ طلاق کا معاملہ رکھتے ہیں تو کیا طلاق دینے کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے، وہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کے ڈیٹ میں لوگوں کو طلاق جو ہے ایک مذاق سا آسان سا معاملہ لگتا ہے، اور وہ کبھی بھی کسی کو بھی طلاق کا معاملہ دے دیتے ہیں۔ تو اللہ سے ہم یہی دعا کریں کہ جتنے بھی ماں بہنیں بیٹی جن کی بھی ہیں، وہ سب یہ سب چیز سے اللہ ان سب کو بچا کے رکھے، اور طلاق کا معاملہ جو ہے سب کے لیے آسان ہو جائے، اور سب کو سمجھ عقل آ جائے، اور میاں بیوی کا جو معاملہ ہے اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرے، اور جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس طریقے سے اپنی زندگی کو لے کے چلنے کے لیے تیار رہیں، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہو جائے اللہ اسے معاف فرمائے۔ اللہ بہت رحیم ہے، کریم ہے، معاف فرمانے والا ہے بے شک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم انجی صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا جو سوال تھا وہ طلاق سے ریلیٹڈ تھا، ڈیورس سے ریلیٹڈ۔ کیا ایک شخص ایک شادی میں ہوتے ہوئے، ایک نکاح میں ہوتے ہوئے، اور اس کی سچویشن اس طرح کی ہے کہ اس کے اپنی بیوی سے تعلقات بہت خراب ہیں، اور لیکن اس دوران وہ اس نیت سے کسی اور عورت سے بات کر سکتا ہے یا معاملات کو طے کر سکتا ہے فیملی کے تھرو کہ وہ اس کے بعد اپنی بیوی کو، پہلی والی بیوی کو طلاق دے دے گا، خاص طور پہ اس طرح کے ممالک میں جہاں پہ 2 شادیاں الاؤڈ نہیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 شادیاں اگر الاؤڈ نہیں ہیں تو پہلی بیوی کے ساتھ ہی اپنے حالات و واقعات کو بہتر کیا جائے، یا پھر آپ ایسی جگہ ہجرت کر جائیں جہاں 1 سے زیادہ شادیاں الاؤ ہیں۔ وہ جو عورت جسے آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کیا ایسی سالڈ گراؤنڈ آپ کے پاس موجود ہے کہ اب پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر آپ لوگ پہنچ چکے ہیں؟ اور اگر اس طرح کی کوئی سالڈ گراؤنڈ موجود نہیں ہے تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ طلاق کو اوائڈ کریں۔ اسلام میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ جی میں کچھ سوال اس کانٹیکس میں پوچھ رہا تھا۔ آپ نے ایک حدیث بتائی تھی کہ اگر ایک عورت افیئر چلا کے شادی کرتی ہے تو اور اپنے میاں کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی، لیکن ساتھ آپ نے ایک جملہ بھی ایڈ کیا تھا کہ مردوں پہ بھی فٹ ہوتی ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کہیں یہ والے جو ہے، کہیں میں اس کیٹیگری میں نہ آ جاؤں، اور جو ریزن آپ نے کہا کہ معاملات طے ہونے کی، وہ یہ ہے کہ اگر شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ، اور جو بیوی ہے وہ اولاد پیدا کرنے کی طرف نہیں آ رہی ہے، اور وہ کسی پروٹیکشن کے بغیر آپ کو کوئی تعلق قائم نہیں کرنے دیتی، اور یہاں پہ آپ کر بھی نہیں سکتے باہر کے ممالک میں، اور وہ کہتی ہے کہ اس نے پڑھنا ہے اور پڑھائی کو وہ پہلے پریفرنس دے رہی ہے، جبکہ اس کی ایج جو ہے وہ آلموسٹ 33 کے قریب ہے، اور شوہر کی ایج ہے وہ بھی 35 کے قریب ہے۔ تو اس سچویشن میں اگر ایک عورت تعلیم کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے اور اولاد کے معاملے کی طرف نہیں آ رہی ہے، اور ویسے بھی اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی یا دوسرے ٹائپ کے ایشوز ہیں، تو یہ ویلڈ۔ اور جو میرا دوسرا سوال تھا وہ بھی یہی تھا کہ طلاق دینے کی جو بالکل ایبسولوٹ جائز ریزنز ہیں وہ کیا ہوں گی؟ کیا یہ ریزن اس کیٹیگری میں فال کرے گی؟ جی، یہ جو بات آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا،
یہی بات اپنی بیوی کے سامنے رکھیں اور اسے کہیں کہ چونکہ تم میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی لہٰذا میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو اس کے ساتھ مل بیٹھ کے آپ لوگ طے کر لیں. بالکل جینوئن ریزن ہے. یہ میں میاں بات بیوی. ہاں جی. میں بات اس سے کر چکا ہوں. وہ کہتی ہے کہ نہیں میں مان جاؤں گی. جب میں اس کو واپس لے آتا ہوں اپنے پاس تو وہ پھر جاتی ہے اپنی بات سے. تو یہ بیک اینڈ فورتھ جو ہے یہ اس وجہ سے بہت زیادہ ذہنی ٹینشن بھی پھر انسان کو ہوتی ہے. اور اس میں اس طریقہ وجہ سے میں سمجھ گیا. اس میں قرآن میں جو آیا کہ اس طریقے سے اگر کنفلکٹ آ جائے نا تو قرآن میں آیا کہ ایک حکم بیوی کی طرف سے بیٹھے گا، ایک حکم خاوند کی طرف سے بیٹھے گا. حکم یعنی ایک ایسا شخص جس کی بات کا وزن ہو اور اس کی بات کا اثر بھی ہو اس شخص کے اوپر، یعنی وہ آپ کے بڑوں میں سے ہو. اس میں وہ آپ کے والد بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی قریبی دوست بھی ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے بیوی کے اوپر بھی جن کا اثر چلتا ہو، اس کے والد ہو سکتے ہیں، اس کے بڑے بھائی ہو سکتے ہیں. اور وہ آپس میں بیٹھ کے کوئی ایک ایگریمنٹ طے کریں. پھر جب اس ایگریمنٹ کو کوئی یونیلیٹرلی توڑ دیتا ہے تو اس کے بعد ٹھیک ہے، آپ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں. ان اس شارٹ کی یہ ہے فیملی کہ کسی اگر صورت انوالو نہیں عورت، ہونا چاہتی، اس کی ماں نے میں خاص طور پہ. دیکھیں میں تو آپ کو ایشوز بتاؤں، ایشو کا سلوشن بتاؤں گا. سوشل ایشوز میں نے نہیں طے کرنے کہ کسی کی ماں مانتی ہے نہیں مانتی ہے، یہ آپ لوگوں کا آپس کا پرابلم ہے. اس کا آپ نے سلوشن خود ڈھونڈنا ہے. میں نے تو آپ کو ان پرنسپل چیزوں کا بتانا ہے نا. ٹھیک ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ گاڑی کیسے چلاتے ہیں، میں آپ کو پورا لیکچر دوں، اینڈ پہ آپ بتائیں کہ میرے ابو مجھے چابی نہیں دے رہے گاڑی کی، تو بھائی یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا، میرا کیا لینا دینا اس کے ساتھ. میں تو یہی اسیوم کر رہا ہوں کہ گاڑی آپ کے پاس ہے، اسی لیے آپ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. اس طریقے سے نکاح طلاق کے مسائل کے اوپر ہم اسی لیے جو ہے نا اوائڈ کرتے ہیں بات بتانے میں کہ وہ اس کو پھر فوراً جوڈیشری کی طرف معاملے کو لے جاتے ہیں. تو وہ ہم تو یہاں لوگوں کے نکاح اور طلاق کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، ان مسائل کا سلوشن بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے. سوشل ایشوز جو ہے نا ان کا سلوشن ہر شخص نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کو جو ہے وہ اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتائیں گے، رشتہ ہم نے آپ کو نہیں ڈھونڈ کے دینا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اب رہا معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہیں شادی کرنی ہے تو کیا وہ افیئر چلانا نہیں ہے؟ جی بالکل افیئر چلانا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کرنی ہے تو کریں. یہاں آپ 3 سال لگ جاتے ہیں آپ کو طلاق کرنے میں، آپ 3 سال ایک نامحرم عورت کے ساتھ جو ہے افیئر چلا کے رکھیں گے، اس کو لارا لگا کے رکھیں گے، اینڈ پہ پتہ چلے اس بیوی کے ساتھ آپ کی بن گئی ہے تو 3 سال آپ نے اس کی زندگی کے چھین لیے. ہاں اگر یہ سب کچھ آپ نے 1 ڈیڑھ 2 ہفتے کے اندر کنکلوڈ کرنا ہے تو بے شک آپ کر لیں. لیکن یہ پیرلل میں آپ کو ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے، جس کا کوئی ٹائم فریم ہی نہیں پتا، افیئر چلانے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. جب تک آپ اس معاملے کو کنکلوڈ نہیں کرتے اس وقت تک آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگلا بندہ بھی آپ اس کو بھی ایک لارا لگا دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیچ اپ ہو جائے، اللہ کرے، تو پھر اس عورت کا کیا بنے گا. اس لیے کوئی ایسی آگ نہیں لگی ہوئی، کوئی ٹرین ایسی نہیں ہے کہ جو چھوٹ جانی ہے. دنیا میں عورتیں ختم نہیں ہو گئی ہیں، تو آپ بے فکر رہیں. آپ نے افیئر چلانے کی نہیں ہے، آپ جو گھر بسایا ہوا ہے نا فی الوقت اس کو بسانے کی کوشش کریں. اور اگر یہ نہیں بستا تو اس کو ہیپی اینڈنگ کے ساتھ خلا یا طلاق تک معاملے کو لے کے جائیں اور پھر آگے آپ اپنے معاملات کو چلائیں. یہ اسلام تو یہ کہتا ہے، پیرلل میں اس طریقے سے نہیں ہے. البتہ اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے اور پیرلل میں آپ دوسری شادی کرنا چاہتے تو بھائی یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ دوسری بھی کریں، تیسری بھی کریں، چوتھی بھی کریں. اگر آپ کو وہاں پہ قانون والا ایشو نہ ہوتا، میں ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، وہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن وہ دوسری تیسری چوتھی آپ چھپا کے نہیں کر سکتے، اپنی پہلی بیوی کو بتا کے کریں گے. کیونکہ موت کی صورت میں آپ کے جو وراثت والا معاملہ ہے وہ بھی ہونا ہے تقسیم، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ نکاح چونکہ اعلان کیا جاتا ہے، اس طرح چھپ کے نکاح والا معاملہ نہیں ہوتا. تو آپ کے پاس جو بھی بیسٹ آپشن ہے وہ آپ کر لیں. اور آخری بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو شادی کا بانڈ ہے، اس کی جو پرائمری یعنی آپ سمجھ لیں آؤٹ پٹ ہے، وہ اولاد کے لیے ہی یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. 2 بانڈ ہیں میاں بیوی کے، ایک سیکس اور دوسرا اولاد. ان دونوں معاملات میں اگر عورت کوآپریٹ نہیں کرتی یا عورت کے ساتھ مرد کوآپریٹ نہیں کرتا تو دونوں علیحدگی کر سکتے ہیں. سب سے بڑی جینون ریزن اگر کوئی ہو سکتی ہے نا، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے کہ مارتی پیٹتی ہے خاوند کو، یا خاوند مارتا ہے اپنی بیوی کو اور وہ برداشت نہیں کر سک رہی ہے، تو یا کوئی بے حیائی کا ایسا ایلیمنٹ آ گیا کہ کوئی ایکسٹریم نوعیت پہ پہنچ گئی ہے کوئی بات،
تو پرائمری جو چیز ہے وہ یہی چیز ہے کہ وہ سیکس والا ایک ریلیشن شپ قائم نہ کرنے دے، اور نمبر 2 اولاد والا معاملہ وہ نہ کرنے دے۔ ایک استثناء اس میں ہو سکتی ہے کہ اگر کسی عورت کی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے اور اس کو زندگی موت کی کشمکش کا معاملہ ہے، وہ پھر ڈاکٹرز طے کریں گے، تو اس کو طلاق نہ اپنے پیرلل میں رکھیں، ٹھیک ہے، اس کو کہیں پھر میں دوسری شادی کر لیتا ہوں۔ باقی یہ اس معاملے میں میں آپ کے ساتھ ہمدردی کروں گا، یہ آپ کی بیوی جو آپ نے بتایا اگر یہ ایسا ہی ہے تو اس وقت وہ ظالمہ ہے اور آپ مظلوم ہیں، کیونکہ 33 سال کی عمر میں بھی ابھی اس کو پڑھائی کا خمار چڑھا ہوا ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ 30 کراس کرتے ہی پھر آہستہ آہستہ پریگنینسی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، اور بعض عورتیں تو ایسی ہیں جن کی پریگنینسی والا معاملہ آلموسٹ جو ہے وہ کنکلوڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بیسٹ ایج جو ہے پریگنینسی کی وہ 20 سے 30 کے درمیان ہوتی ہے۔ 30 کے بعد تو ویسے ہی اسے یہ رسک نہیں لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس کی تعلیم جا کے 40 میں مکمل ہو اور پھر آپ دونوں میاں بیوی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور پھر آپ کوئی بیبی اڈاپٹ کرنے کے چکر میں پڑ جائیں۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے فوراً ہنگامی بنیادوں کے اوپر کنکلوڈ کریں اور بڑوں کو انوالو کریں دونوں طرف سے، کیونکہ اگر آپ نے کوئی کل کو ڈیسیژن لیا تو وکٹم کارڈ بھی آپ کے خلاف یوز ہو سکتا ہے، اس لیے پرابلم کو آپ ہائی لائٹ کریں تاکہ کل کو کوئی بھی سٹیپ لینا ہے تو اس میں مظلومیت کا کارڈ کوئی کھیلنا نہ شروع کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں، فی امان اللہ۔